کہنا ہے مولانا داؤد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنے دفعہ ہی آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے، تو آپ بھی اسی فضیلت کے متعلق بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں اندازہ ظاہر ہے کہ اس کی پھر فقہی ڈیٹیلز تو بہت ساری ہیں جو اس کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتے نشریات میں، ہر بندے کا الگ الگ سینیریو ہے، لیکن صرف ہمیں اگر آپ موٹا موٹا بتا دیں کہ جس سے ایک عام ویور کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی میں کوالیفائی کرتا ہوں، مجھ پر فرض ہو گیا ہے، مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، یعنی خالی اگر اتنا بیسک بتا دیں، باقی بھی ڈیٹیلز تو ظاہر ہے پھر اپنی بہت ساری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات جو ہے وہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر خود یہ ارشاد فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس کیپیبلٹی ہے، وہ اس گھر کا حج کرے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے، اور پروردگار عالم کو خدا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کے اس گھر تک پہنچنے کے لیے اقدام کرے گا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ من کفر، اور اگر کوئی انکار کر دے فإن اللہ غنی عن العالمین، واہ واہ۔ کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یاد رکھے کہ خدا کو تمہارے حج کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، پروردگار غنی علی الاطلاق ہے، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہاری ضرورت ہے پروردگار عالم کے، تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ان تمام تر چیزوں کو پرووائڈ کر دیا تاکہ تم اس سے استفادہ کرو۔ یہ دسترخوان نعمت ہے جو پروردگار نے بچھایا ہوا ہے، اور تم اس سے کتنا استفادہ کر پاتے ہو، مال ہے، صحت بھی ہے، راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اور دیگر جو فقہی تفصیلات ہیں وہ ان کو ملاحظہ کرتے ہوئے انسان پھر اپنے اس حج کے فریضے کو انجام دے۔ صحیح۔ ورنہ پھر یہ یاد رکھے کہ یہاں پروردگار نے انکار کے لیے کفر کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر ظاہر ہے کہ عبادتوں کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا محترم بالشان ایک اہمیت ہے، روزے کی کتنی اہمیت ہے، مگر آپ کو قرآن مجید کے اندر نماز کے نام پر سورہ نہیں ملے گا، روزے کے نام پر سورہ نہیں ملے گا، صحیح۔ زکوٰۃ کے نام پر سورہ نہیں ملے گا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک سورہ ہے کہ جس کا عنوان ہی ہے سورہ حج۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سورے میں بھی دیگر تفصیلات جی ہیں، جی جی جی۔ مگر یہ خود بتاتا ہے کہ اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر ایک سورہ اس نام پر رکھا ہوا ہے کہ جس کا نام ہے سورہ حج۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ وہی للہ کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا، جس سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ دیکھیے اس کے اندر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اگر آپ غور کریں گے جی تو جی جی۔ اندازہ ہوگا کہ حج میں کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں۔ پڑھنے کی عبادت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تلبیہ پڑھنا ہے، نماز طواف پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں مستحبات ہیں، مگر باقی طواف کرنا ہے، احرام پہننا ہے، سعی کرنی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان عرفات جانا ہے، صحیح مزدلفہ پہنچنا ہے، صحیح۔ بیتوتہ کرنا ہے مینا کے اندر، یہ وقوف کرنا ہے، شیطان کو کنکر مارنے، قربانی کرنی، یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوگا ملأ اعلیٰ کے اندر، مجمع عام کے اندر، دو لوگوں کے سامنے ہوگا۔ للہیت کا جو جذبہ جس کی طرف ابھی مفتی صاحب بھی متوجہ کر رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے جانا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ ٹھیک ہے احرام پہنا ہوا ہے، لوگ بعد میں حاجی صاحب کہیں گے، یہ لوگوں کا اپنا ایک کام ہے جو کہنا ہے، ان کو چاہیے بھی ایک عزت کریں، احترام کریں، مگر یہ جو جانے والا ہے نا، وہ اس للہیت کے جذبے کو اپنے اندر محفوظ رکھے کہ واہ یہ واہ۔ سارا کام جو میں کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں، قربتاً اللہ، کیوں میں کام کر رہا ہوں، حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے، کیوں، تاکہ اس معنویت کو حاصل کروں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حج کی آیتوں ہی میں کہا کہ تزودوا، سفر ہے تو زاد سفر فراہم کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ، مگر یاد رکھو کہ سب سے بہترین جو زاد سفر ہو سکتا ہے وہ دولت تقویٰ ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے، تمہارا عمل بھی بتائے کہ تمہارے اندر تقویٰ موجود ہے، جب پلٹو تو تقویٰ کی دولت کو اور بڑھا کر خدا کی بارگاہ سے واپس آؤ۔